قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں پھر سے خوش آمدید ہے۔ مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کو شاد رکھے۔ آئیے انشاءاللہ الرحمن آج بھی کچھ آیتیں ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت پہلے سن لیجیے۔ میرے آقا تو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ تفسیر۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں اگر ہم اس معرکے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں، اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد چند روز بعد ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر مر گیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ بڑے پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ معرکے سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے۔ اس کے بعد اسے مدینہ شریف میں داخل ہونے دیا گیا۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہر مومن عزت والا ہے۔ جی ہاں، کسی قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، مسلمان کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اس لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے، غریب مسکین مومن عزت والا ہے۔ منافقوں کا بیان ختم ہوا، اب یہاں نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات کے بیان پر کچھ احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ نفاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا، یہ جو ہے نفاق کہلاتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے
اور جو کیفیت اس طرح کی جس کے دل میں ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعا یعنی یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے جو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ اور عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہ ہو بلکہ منافقین کے کرتوت ہوں۔ یہاں ان میں سے دو احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 عیوب ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس میں ان 4 میں سے ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کا عیب ہوگا جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ ناظرین سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، 4 علامتیں یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ خلافی کرے۔ اور 4، جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان، ہمارے اور منافقوں کے بیچ فرق عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے۔ منافقین ان 2 نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہمیں نفاق سے اور منافقوں جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر، اس سے پہلی آیت میں منافقوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک آیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف تھا۔ اسی بیچ ہم نے
اپنے سامنے 2 قبریں پائیں، ہمارے سامنے 2 قبریں آئیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا، پھر ارشاد فرمایا یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN کے ناظرین، دیکھا آپ نے، غیبتوں اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبھن، دوپہر کی دھوپ کی تپش اور جلن اور بخار کی معمولی سی آگن برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ یا اللہ، ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں، غیبتوں، چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مالک، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ بیان کردہ روایت سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، جبھی تو بعطائے خدائے وہاب قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش میں بڑا پیارا شعر عرض کرتے ہیں: سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ شرح کلام رضا، اس شعر کا مطلب یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN کے ناظرین، نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوا کرتا، اور مبلغ کو تو موم کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ جھپٹ کرنے سے کسی کی اصلاح ہونی بہت مشکل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، سیدنا محمد بن زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز مغرب کے بعد مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے، مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا۔ اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا، عورت چلائی، لوگ لپکے اور اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پہچانا اور لوگوں کو چھڑا کر شفقت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اپنے گھر لائے اور اسے سلا دیا۔ جب وہ جاگا تو اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے نشے کے دوران ہونے والے بے حیائی کے قصے اور پٹائی کا معلوم ہوا تو مارے شرم کے رو پڑا اور جانے لگا۔ سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روکا اور نہایت نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس کو احساس دلایا کہ بیٹا، آپ تو قریشی ہیں، آپ کی خاندانی شرافت مرحبا، یہ تو غور فرمائیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں۔ بیٹا، اللہ پاک سے ڈریے اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ وہ نوجوان اس پیار بھری نیکی کی دعوت سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے رو رو کر اللہ پاک کی جناب میں توبہ کی، شراب اور دیگر گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور خوب حوصلہ افزا فرمائی۔ وہ بے حد متاثر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگا اور احادیث مبارکہ لکھنے پر مامور ہوا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیکی کی دعوت اور دیگر کاموں کے اندر نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا
رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے،
واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن